اخلاق اور تقدیر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے اخلاق کو اس طرح مقدر فرمایا ہے جیسے تمہارے رزق کی مقدار کو فرمایا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں مزید فرمایا، اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس کی تصدیق کر دو، مگر اگر تمہیں بتایا جائے کہ فلاں شخص نے اپنی فطرت و خصلت کو بدل دیا تو اسے قبول نہ کرو۔ البتہ یاد رکھو اللہ کے اختیار میں سب کچھ ممکن ہے۔ حدیث شریف کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ حدیث انسان کے اخلاقی فطرت اور الہی تقدیر کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے رزق کو طے فرما دیا ہے کہ کون کتنا پائے گا، کہاں سے پائے گا، کب پائے گا، اس طرح انسان کے اخلاق، طبیعت اور مزاج کو بھی الگ ایک حد تک ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح مقدر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص رزق کے معاملے میں اپنی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا، ویسے ہی انسان اپنی فطرت کے بنیادی اخلاق میں خود سے تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصلاحی اخلاق کے لیے محض کوشش کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد، ہدایت اور تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ عادت بدلنا مشکل مگر ناممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ یہاں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لو، مگر اگر کہا جائے کہ کسی نے اپنی عادت بدل دی تو اس پر یقین نہ کرو۔ یہ بات اس کی علامت ہے کہ انسان کی عادت اور فطرت بہت گہری چیز ہے۔ عادت وہ شے ہے جو سالوں میں بنتی ہے اور صرف نیکی یا نیت کے دعوے سے نہیں بدلتی، بلکہ اس کے لیے مجاہد، تربیت، دعا، الہی نصرت درکار ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یاد رکھو اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دیتا ہے اور بعد اخلاق کو نیک بنا دیتا ہے، وہ سنگ دل کو نرم دل بنا دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کا اصل اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس حدیث سے عملی سبق، انسان کو اپنے اچھے اخلاق پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا عطا کردہ رزق ہے۔ جو شخص بد اخلاق اور اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعاؤں، نیکی اور تربیت سے اس کے اخلاق میں تبدیلی ممکن ہے۔ کسی کے ماضی یا فطرت کی بنیاد پر مستقل فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اللہ والوں کو بدلنے پر تقدیر رکھتا ہے۔ رزق کے لیے روحانی نقطہ، یہ حدیث دراصل بتاتی ہے کہ اخلاق انسان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اگر تقدیر کے مالک اللہ ہیں تو لہٰذا وہ چاہے تو لمحے میں بدل دے اور چاہے تو کسی کو اس حال میں چھوڑ دے۔ اس لیے اولیاء کرام ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ویسے میرا اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خلاصہ کلام، اخلاق انسان کی اصل پہچان ہے۔ یہ بھی رزق کی طرح اللہ کا عطیہ ہے۔ اپنی فطرت کی اصلاح کے لیے کوشش، دعا اور ذکر الہی ضروری ہے۔ کسی انسان کی اخلاقی تبدیلی کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی طرح ان کے اخلاق کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے